بسم اللہ پڑھ کر حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے، سارے جو زیرو سے پیے گا مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ خوشبو مدینہ شریف بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف، اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا، اور وہ جو زہر لایا تھا نا تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا، اس نے آنکھیں بند کر لی، جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے، میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت نہیں کرے۔ ویری ٹرو۔ کال ہے جی، السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فیصل بھائی میرا ایک سوال تھا علماء کرام سے، جی اور میں ابھی سن رہی تھی حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے، جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ اس پہ مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹ رہا ہے، کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحاب ہی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیت تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے، اور کیا نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا؟ تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے۔ ہاں تو بڑا یہ اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا، اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے جی گا۔ آپ بالکل۔ ابھی اگلے دنوں بول ٹی وی کے اوپر ایک کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی سسٹر نے سوال کیا، اس سسٹر کی جو لینگویج ہے وہ یہ تھی کہ وہ شاید میری ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ بھئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا، اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے، اور پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام پہ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرمایا کہ وہ زہر مجھے کاٹ رہا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی تھی، اس نے اس میں زہر ملا دیا تھا۔ ابو داؤد میں بڑی تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا گیا۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ بھی تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو نبی الاسلام کو اللہ نے وقتی طور پہ تو بچا لیا۔ اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے آپ نہ کھائیں۔ نبی الاسلام نے تھوک دی، لیکن اس وقت تک باقی صحاب تو کھا چکے تھے، ان میں سے بعض کی ڈیتھ بھی ہوگی۔ نبی الاسلام کو بھی 4 سال تک اس کی تکلیف رہی، اور اسی وجہ سے آپ کو آنری ڈیتھ ملی۔ اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ کیا نبی الاسلام کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت سوال کیا، جی ماشاء اللہ۔ میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی کرامات ہوں، معجزات ہوں، یہ عقل کتابیں نہیں ہیں کہ فلان جگہ یہ ہو گیا تو فلان جگہ کیوں نہیں ہوا، گویا ہم ان چیزوں کو عقل پر لے کے آ رہے ہیں۔ مثلا ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، بے شک، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، بے شک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ابھی تک موجود ہیں، رسول اللہ کا انتقال کیوں ہو گیا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے، تو رسول اللہ کے والدین کیوں ہیں دونوں؟ سبحان اللہ۔ یہ کمالات نبوت ہوں یا کوئی کرامت ہو، یہ کب ہو جائے کیا ہو جائے، یہ عقل کتابیں نہیں ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہاں آپ کے سامنے وہ چیزیں اور وہ چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ یہ میرے سامنے کھڑا شخص یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا زہر کی ہلاکت پر یقین رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسا معاملہ کیا۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر خورانی کا واقعہ ہے اور اس کے اثر سے رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہے، تو وہاں رسول اللہ کو مرتبہ شہادت سے نوازنے کا معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو سری ہے اس سے نوازا کہ وہ زہر خورانی والا اثر واپس لوٹ کر، ورنہ اگر میری بہن اگر عقل کے معاملے پہ آئیں تو عقل کا تقاضا تو یہ میں زہر آج کھا رہا ہوں تو مجھے آج ہی ہلاکت ہونی چاہیے، پھر اس کا اثر 20 سال کے بعد واپس آ جائے، درمیان میں ہزاروں چیزیں بندہ کھاتا ہے، تو پھر وہ کیسے؟ عقل کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بھئی ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اس طرح کمپیریزن کروانے شروع کیے، تو یہ کمپیریزن تو ہم بعد میں دیکھیں گے، جو آپ کرامات اور معجزات کے نام پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ کس ضعیف حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہو۔ صحیح حدیث تو کوئی نہیں ہے، کوئی ضعیف لے آئیں۔ الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ زہر کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے نیچے وہ حدیث لے کے آئیں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا۔
جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. تو ہماری دلیل تو موجود ہے زہر آپ کھا نہیں سکتے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں, دیکھیں نہیں فلاں ہے زہر کو چھوڑیں جناب, سمپل ہے, ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے, ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے. ٹائم قیامت تک ہے. جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے تو وہ ذرا بچ کے بتائے. بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. کون سا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے. اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے ڈریں. یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. خالد بن ولید نے, یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟ آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے گا, لیکن ناگہانی آفت کے طور پہ. یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا. جو اپنے پر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا. یہ حوالہ دینا. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے, جس میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بظاہر حضرت موسیٰ جو ہے وہ پورا سمندر کھول دیتے ہیں, ہزاروں واقعات, ہزاروں کرامات, یہ ساری میں اس کو سامنے رکھ سکتا ہوں. مثلا چلیں اسی پہ آ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو بھائی اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت پل بھر میں اٹھا کر لا سکتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے امور سر انجام دینے کے لیے کیوں بھیجتے رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرماتے کہ جاؤ بھائی یہ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ, پھر وہاں مولا علی کو جانے, وہاں صحابہ کے شہید ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک خاص تناظر میں اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمت ہوتی ہے, وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے. بھی متاثر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو لوگ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. آپ متاثر ہونے کی بجائے ان چیزوں کے علمی جواب دیں. ہم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. علم کا میدان ہے, آپ کو بھی رائٹ ہے, آپ بھی اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں, ہم بھی اپنی رکھ رہے ہیں. کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی, تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا. انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے, یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے. آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں, ان کی کوئی اسناد نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے. قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے, جو بخاری مسلم میں آ گیا, باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے, وہ تو سچ ہے. آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے. یہ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ یہ ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے, اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا. آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں. پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں, اپنے فرقے میں داخل کر لیں, دکھائیں بھی آپ کو ہی نہ, اور جو کہ دکھاؤ اسے کہتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. تو کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو